اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Today's lecture has been taken from the Pakistan Penal Code 1860 and today's topic is the criminal intimidation. Criminal intimidation سے مراد یہ ہے کہ کسی کو مجرمانہ طور پر دھمکانا, to threatening someone on basis of the criminal intention. Introduction. Whoever threatens another with an injury to his person, reputation or property, or the person whom that person is entrusted with intention to cause harm to that person. کسی کو اس مخصوص دفعہ کے تحت دو طریقے سے دھمکایا جا سکتا ہے, اور دونوں طریقوں میں پھر تین ذیلی مزید طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو کسی کو اس کی جان, عزت و آبرو اور ناموس اور اس کی جائیداد کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے دھمکایا جا سکتا ہے, یا پھر اس کے کسی اپنے پیارے قریبی یا ایسا شخص جس میں کسی بھی قسم کی دلچسپی رکھتا ہو کی جان, مال اور عزت و آبرو کے حوالے سے, ناموس کے حوالے سے دھمکایا جا سکتا ہے. Relevant provision. Section 503 deals with the offence relating to the criminal intimidation, insult and annoy. Section 503 کسی کی بے عزتی کرنا, کسی کو دھمکانا, کسی کو ڈرانا, کسی کو پریشان کرنا یا کسی کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے متعلق ہے. Essential ingredients. Threatening a person with injury. سب سے پہلے تو دھمکی ہونی چاہیے کہ کسی شخص کو دھمکانا. To his person. کس چیز کے حوالے سے دھمکانا؟ کہ انجری, یعنی کہ یوں تو انجری کا مطلب زخم ہوتا ہے, لیکن یہاں پر انجری سے مراد ہم نقصان لیں گے کہ کسی کو جانی نقصان پہنچانا. جانی نقصان میں اس کو قتل کرنے کی دھمکی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ضرب شدید پہنچانے کی یا زخم پہنچانے کی دھمکی بھی ہو سکتی ہے. ریپیوٹیشن, کوئی عزت دار آدمی ہے, تو جیسا کہ اس سے پچھلے سیکشن میں ہم نے ڈیفیمیشن کا تذکرہ کیا تھا, تو ڈیفیمیشن یا بے عزتی یا حد تک عزت کے حوالے سے وہ ڈیٹیل لیکچر ہے. اگر کسی کو یہاں سے ریپیوٹیشن, انجری آف ریپیوٹیشن کا ایشو ہے تو وہ ڈیفیمیشن کا لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے. تو کسی کی ڈیفیمیشن کرنے کے بارے میں اس کو دھمکی دینا. اور انجری ٹو پراپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جائیداد یہاں پر دونوں ہو سکتی ہے, منقولہ اور غیر منقولہ, یعنی گاڑی بھی ہو سکتی ہے اور کسی کا گھر بھی ہو سکتا ہے, پلازا بھی ہو سکتا ہے, پلاٹ بھی ہو سکتا ہے, مارکیٹ بھی ہو سکتی ہے, گھڑی بھی ہو سکتی ہے, سونا بھی ہو سکتا ہے, پیسہ بھی ہو سکتا ہے. تو پراپرٹی میں یہاں پر موویبل اور اموویبل دونوں پراپرٹیز شامل ہیں. انجری ٹو اینی ادر پرسن آف ہز انٹرسٹ, یا پھر کسی دوسرے شخص جو کہ اس کی وجہ دلچسپی ہو. اب یا اس کا پیارا ہو, یا اس کا اپنا ہو, یا اس کا قریبی ہو, یا اس کا دوست ہو, یا اس کا رشتہ دار ہو, یا اس کا بزنس پارٹنر ہو, یا اس کا بھائی ہو, یا والد ہو, یا بیٹا ہو, یا بیوی ہو, یا بہن ہو, یا کسی بھی ایسے طریقے سے جو کہ اس شخص کے قرب میں آتا ہو, اس شخص کے انٹرسٹ میں آتا ہو, اس کے حوالے سے تھریٹ کرنا کہ میں اس کی جان کو نقصان پہنچا دوں گا, یا اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا دوں گا, یا پھر اس کے کسی بھی طریقے سے ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا دوں گا. تو یہ تمام باتیں جو تھریٹنر ہے اس کے حوالے سے ایک جرم کا اس کو مرتکب کر دیں گی. تھریٹ مسٹ بی ود ان دا انٹینٹ ٹو کاز ہارم. اور یہ دھمکی جو دی جا رہی ہے, ضرور ہے کہ اس دھمکی کے پیچھے نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادہ بھی موجود ہوں. Enforcing of a person to do or not to do an act for which he is not legally entitled. اب دھمکانے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو کسی کام کے, کسی ایسے کام کے کرنے پر اکسایا جائے, دبایا جائے, پریشر کیا جائے
دھمکایا جائے، ڈرایا جائے اس کی جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، یا پھر اس کی عزت کے حوالے سے، یا پھر اینی پرسن انٹرسٹڈ کے جان، مال یا عزت کے حوالے سے، جس سے کہ وہ قانوناً کرنے سے منع ہو، قانون نے ایک کام کے کرنے سے روکا ہوا ہو. The law has forbid a person, a citizen, from doing a certain act, and the person who is threatening him is pursuing in way of threatening that to do that act, or vice versa. یا پھر کسی کام کے کرنے سے قانون نے کہا ہو، مجبور کیا ہو، اس پر عمل درآمد کا حکم دیا ہو، اور یہ جو شخص دھمکا رہا ہے یہ اس شخص کو اس کام کے کرنے سے روکے. میں ایک مثال سے آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کوئی ایگزام چل رہا ہے اور اس میں ایگزامینر کسی اسٹوڈنٹ کو کاپنگ سے، چیٹنگ سے، نقل کرنے سے روک رہا ہے. اب حکومت کی، قانون کی یہ منشا ہے، اس ٹیچر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو قانون کے مطابق نقل کرنے سے روکے، not to do a work. اب یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ ایک مخصوص کام کرنے سے روکے، اور اسٹوڈنٹ اس ٹیچر کی جان، مال یا عزت آبرو، یا پھر اس کے انٹرسٹڈ پرسنس کی جان، مال اور عزت آبرو کے حوالے سے اس کو دھمکاتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے نقل کرنے سے روکا تو میں آپ کو اس قسم کا نقصان پہنچاؤں گا. تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ علاقے ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنس کارڈن آف کر دیے جاتے ہیں فار اسپیسیفک ٹائم، فار اسپیسیفک ڈیز. وہاں پر فورسز کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ عوام کو وہاں پر جانے سے روکتے ہیں. تو عوام میں سے کوئی مخصوص پرسن کسی مخصوص سیکورٹی آفیسر کو اس کی جان، مال، عزت آبرو کے حوالے سے، یا اس کے پرسن انٹرسٹڈ کے جان، مال، عزت آبرو کے حوالے سے دھمکائے یا روکے کہ آپ نے اگر مجھے ایسا کرنے نہ دیا، مطلب یہ کہ اس مخصوص طرف میں جانے نہ دیا تو میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کہ حکومت نے ایک افسر کو، ایک آدمی کو وہ کام کرنے سے روکنے کے لیے وہاں پر تعینات کیا ہے، اور عوام وہ کام یا وہ مخصوص شخص کام کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شخص مجرم ہوگا. ایکسپلینیشن: تھریٹ ٹو انجری the reputation of any deceased person is within this section. پھر وہی والی بات جیسے میں نے کل ڈیفیمیشن کے لیکچر میں کہا تھا کہ جس طرح زندہ انسان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے کسی متوفی کی، کسی مردہ شخص کی ریپوٹیشن کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردہ کو ریپوٹیشن کے نقصان سے یا ریپوٹیشن میں فائدے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو مردہ تو ظاہر ہے اس دنیا سے اپنے تمام لوازمات ختم کر چکا، لیکن جو اس کے لواحقین ہوں گے، جو اس کے ڈیسینڈنٹس ہوں گے، جو اس کے بعد میں رہ جانے والے ہوں گے، سکسیسرز ہوں گے، تو ان کو یقیناً ایسی حرکت سے، ایسی ڈیفیمیشن سے، ایسی انجری ان ریپوٹیشن سے نقصان ہوگا. تو لہٰذا یہ جرم اس صورت میں بھی جرم ہوگا جب کوئی شخص کسی ڈیسیزڈ کی ریپوٹیشن کو انجر کرنے کے حوالے سے کسی الائیو پرسن کو دھمکی دے گا، کسی زندہ شخص کو کسی مردہ کی بے عزتی کے حوالے سے دھمکی دے گا، تب بھی یہ جرم برقرار رہے گا. پنشمنٹ کتنی ہے جرم کی؟ whoever commits the criminal intimidation shall be punished for either description for which a term may extend to 2 years or with fine or with both. دونوں میں سے کسی قسم کی بھی سزا دی جا سکتی ہے، سمپل امپریزنمنٹ بھی دی جا سکتی ہے اور ریگریس امپریزنمنٹ بھی دی جا سکتی ہے. اچھا، یہ ٹائپس آف امپریزنمنٹ اور سمپل کیا ہے اور ریگریس کیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ امپریزنمنٹس کے حوالے سے اور پنشمنٹس کے حوالے سے، اسپیسیفکلی پنشمنٹس کے حوالے سے ایک فل فلیج لیکچر بناؤں، تو جس میں میرے ویورز کو اس بارے میں اندازہ ہو جائے کہ پاکستان پینل کوڈ یا اسلامی جو پنشمنٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی کیا کیٹیگریز ہیں. بہرحال یہاں پر یہ بات بیان ہے کہ سمپل اور ریگریس دونوں قسم کی امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے، جن کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ہو سکتی ہے، اور یا پھر جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، یا پھر جرمانہ اور سزائے قید دونوں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں. ایک لاسٹ ٹاپک جو اسی حوالے سے ہے کہ انسلٹ فار دا بریچ آف ٹرسٹ، خیانت کے حوالے سے بے عزتی. Whoever intentionally provoke any person by insulting him to breach the peace
such shall be punished for a term of either description which may extend to 2 years or with fine or both. جو کوئی بھی بریچ آف کرمنل بریچ آف ٹرسٹ پہ بھی میں آلریڈی لیکچر دے چکا ہوں, وہ اس کی ڈیٹیل وہاں پر سے جا کے دیکھی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال جو کوئی انٹینشنلی پرووکس اینی ون, کسی بھی شخص کو مجبور کرتا ہے, اکساتا ہے, کس ذریعے سے؟ اس کی بے عزتی کے ذریعے سے. ایک شخص دوسرے شخص کی بے عزتی کر کے اس کو اکساتا ہے تاکہ وہ نقص امن پیدا کرے, تو ایسے شخص کو بھی 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد اب آپ کے لیے کرمنل انٹیمیڈیشن اور نوئے وغیرہ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا, اور جب آپ اس لیکچر کے بعد بک دیکھیں گے تو آپ کے لیے ان موضوعات کو سیکھنا اور سمجھنا پہلے سے کافی آسان ہو چکا ہوگا. اگر لیکچر اچھا لگا, سمجھ آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور جس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو وہاں پر آپ کمنٹس کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں. جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ نئے آنے والے جو انفارمیٹیو لیگل لیکچرز ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو انفارمیشن ملتی رہے, اور اس آلریڈی چینل کو ٹائم ٹو ٹائم ریویو کرتے رہا کریں, کیونکہ اس کے اوپر آپ کے انٹرسٹ کا اسپیسیفکلی ہمارے جو انڈر گریڈس ہیں, نیولی گریجویٹس ہیں اور جونیئر لائرز, پریکٹیشنرز, ان کی انفارمیشن کی بہت ساری مٹیریل موجود ہے تاکہ آپ یہاں سے فائدہ اٹھاتے رہیں. انشاءاللہ اسی جیسے کسی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. والسلام.